جب سیلاب آیا پاکستان میں تو ہم نے پیسہ اکٹھا کیا. میں شوکت خانم کے لیے 30 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں. نمل یونیورسٹی کے لیے پچھلے 15 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں, اس سے بھی زیادہ 17 سال سے. تحریک انصاف کے لیے بھی 17 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں. میں ہمیشہ جو بھی پیسہ اکٹھا کرتا ہوں ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹلی شفافیت سے کرتا ہوں, اور میں ہمیشہ لوگوں کے سامنے سارے اپنے اکاؤنٹس رکھتا ہوں. تو جو ہمارا جو یہ کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ ہے, یہ جو الیکشن کمیشن ہے, وہ میں چیلنج کرتا ہوں آج کہ صرف ہماری پارٹی کہ سارا فنڈ جتنی ہم نے پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ سارا ڈاکیومنٹڈ ہے. 40,000 ڈونرز ہم نے ڈاکیومنٹ کیے ہوئے, جبکہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا یہ نہیں ہے. اور اسی طرح جو نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے کوئی چیک کر سکتا ہے ہمارے اکاؤنٹس, ہم سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے. تو میں جو ہم نے سیلاب میں پیسہ اکٹھا کیا تھا اس کی آج میں چاہتا ہوں ڈاکٹر ثانیہ آپ کو پریزنٹیشن دے سیلاب کے, جو ہماری جتنا پلیجز آئے تھے ان میں سے کتنا ہم نے خرچ کیا, کتنا آگے کرنا ہے, جتنی ابھی پلیجز آنی ہیں وہ ڈاکٹر ثانیہ آپ کو بتائیں گی. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیلاب تھا اس نے پاکستان کے گورننس سسٹم کو پبلک کے سامنے لے کے آیا کہ کون سی حکومت نے کتنی تیاری کی تھی کہ اگر سیلاب جیسا ایک اوپر سے عذاب آتا ہے, ایک مشکل وقت آتا ہے, تو ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں گے. تو پختونخوا کا آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو نوشہرہ جو سب سے زیادہ ونربل ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے, تو انہوں نے جو بندے ہماری حکومت کے دوران اربوں روپے کے جو بند بنائے تھے اس نے نوشہرہ کو بچا لیا. اس کے بعد جو پنجاب میں 2 جگہ, ایک تونسا شہر, وہ اگر وہاں انویسٹمنٹ نہ اربوں روپے کی جاتی اس کی پروٹیکشن میں تو وہ ڈوب گیا تھا سارا. اور پھر جو لاہور کے اندر انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بنائے ہیں یہ ہمارے حکومت کے دوران, تو جب لاہور میں پانی آتا ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا, وہ ٹینکس میں چلا جاتا ہے. وہ پانی سے پھر پودوں کے پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن سندھ کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ سندھ کا فلیٹ ہے, اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ جب پانی آتا ہے تو وہ ڈرین کر سکے. تو جو رائٹ بینک آؤٹ فال کینال بنائی گئی تھی وہ پانی کو ڈرین کر کے لے کے جانا تھا سمندر میں. اب وہ 2020 میں وابڈا نے ہماری حکومت کے دوران وہ جو اپنا انہوں نے ایریا کمپلیٹ کینال کا جو کمپلیٹ کرنا تھا وہ کر دیا تھا. انہوں نے 7 شہر تک وابڈا نے جو رائٹ بینک آؤٹ فال کینال کہا تھا وہ پورا کر دیا تھا. لیکن جو آگے سندھ حکومت تھی اس نے وہاں سے آگے لے کے جانا تھا پانی سمندر تک, وہ نہیں انہوں نے کیا. اس کی وجہ سے تباہی بہت زیادہ مچی. ادھر آپ کے سامنے حالات تھے, اور اس میں سارے جو ہمارے لوگ ہیں وہاں بتاتے ہیں کہ بدنیتی بھی تھی, طاقتور نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے کمزور کی زمینیں ڈبو دیں. یہ ساری ہمیں رپورٹس ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی پیسہ اکٹھا ہوگا وہ ہم سارے پنجاب میں دیں گے, ہم سارے صوبوں کو دیں گے. تو جو سندھ کا پیسہ تھا وہ ابھی ڈاکٹر ثانیہ آپ کو بتائیں گی. ہم ان سے جو ڈیٹا مانگ رہے ہیں سندھ حکومت سے اور NDMA سے, وہ ہمیں ڈیٹا ہی نہیں دے رہے. تو تاکہ ہم نے 1 ارب کا فیصلہ کیا تھا سندھ میں بانٹنے کا, لیکن اس کا ڈیٹا ہی نہیں مل رہا. تو ڈاکٹر ثانیہ آپ کو ساری اس کی ڈیٹیلز دیں گی. تو ڈاکٹر ثانیہ پلیز اب ذرا آپ لوگوں کے سامنے جو بھی کتنا پیسہ اکٹھا ہوا, کتنا آنا ہے اور وغیرہ, پلیز لوگوں کے سامنے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. سب سے پہلے تو میں تمام سننے والوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں, اور خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہمارے ملک کے لیے خیر کا سبب بنا کے لائے. فلڈ ڈونیشنز کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ چیئرمین صاحب نے 3 ٹیلی-تھونس کی تھیں. وقتاً فوقتاً ہم ان ڈونیشنز کی کیا یوٹیلائزیشن ہے, کیا سٹیٹس ہے, وہ ہم سلائڈز پبلک بھی کرتے رہے, مگر آج ایک جامع سلائڈ ڈیک ہم پبلک کر رہے ہیں جس کا URL ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. اس پہ آپ کو تمام تفصیل ڈونیشنز کے حوالے سے نظر آ جائے گی. کچھ چیدہ باتوں کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سنیپ شاٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل پلیجز 15 ارب کی آئی تھیں 3 ٹیلی-تھونس میں. ابھی تک ہمارے اکاؤنٹس میں 4.6 ارب
जमा हो चुके हैं और ये डिफरेंस क्यों है ये इस पे अभी मैं तफसील आपको बताती हूँ। 3.4 अरब चीफ मिनिस्टर पंजाब के फ़ंड में, 1.2 अरब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के फ़ंड में, ये मेन डोनेशंस हैं। अभी तक ये 4.6 अरब की जो डोनेशंस आई हैं उसमें 3.6 अरब जो हैं वो खर्च हो चुके हैं। और आज की तारीख़ में हमारे 2 डैशबोर्ड्स जो हैं वो भी हम पब्लिक करने जा रहे हैं, जिनके URL अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन डैशबोर्ड्स पे आपको एक्सपेंडिचर की तमाम तफसीलात आप देख सकेंगे और मैं अभी आपको ये कुछ दिखाऊंगी भी। 1 अरब जो है हमने सिंध के लिए रखा हुआ है। वो चेयरमैन साहब जब सिंध गए थे तो उन्होंने अनाउंस किया था और हम डेटा अवेट कर रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो सर्वे है वो मुकम्मल हो चुका है और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि सिंध में भी सर्वे मुकम्मल हो गया होगा। तो जितना जल्दी वो हमें डेटा देंगे उतना जल्दी हम ये 1 बिलियन जो है, 1 अरब जो है वहाँ पर 40,000 लोगों को में बांट देंगे। इसकी तफसील भी और पॉलिसी आगे आपको बताती हूँ। ये जो प्रेजेंटेशन आज हमने पब्लिक की है उसमें अकाउंट्स जो कलेक्ट कर रहे हैं, जितनी फ़ंड कलेक्शन हुई है, जितने राउट से हुई है, जितने चैनल से हुई है, उनकी तमाम तफसील है। जो हमने प्रोसेस अडॉप्ट किया है सर्वे के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए, पेमेंट्स के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसकी भी तफसील दर्ज है। फ़ंड कलेक्शन जो हुई है इसमें हम स्लाइड डेक में हमने ये भी बताया कि इंटरनेशनल डोनर्स से कितना आया है, डोमेस्टिक डोनर्स से कितना आया है। 66% डोमेस्टिक डोनर्स से आया है, 34% इंटरनेशनल डोनर्स से आया है। ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं उसकी भी तफसील है। ट्रांजैक्शन साइज़ जो है, यानी कि साइज़ ऑफ डोनेशन फॉरेन डोनर्स का कितना है, यानी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो डोमेस्टिक डोनर्स हैं, उनकी एवरेज साइज़ ऑफ डोनेशन क्या था। थोड़ा सा मैं तफसील से बचाना चाहती हूँ क्योंकि अक्सर ये सवाल होता है कि 3 टेलीथॉन्स में प्लेज तो लोगों ने 15 अरब किए हैं, मगर आपके अकाउंट्स में इस वक्त 4.6 अरब मौजूद हैं। ये क्यों है, ये समझना बहुत अहम है। इसकी 3 वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि तकरीबन 3 से 4 अरब की जो प्लेजेस थी वो हमारे अकाउंट्स में आनी नहीं थी। उन लोगों ने टेलीथॉन से इंस्पायर होके कमिटमेंट्स की थी, मगर उन्होंने अपने चैनल से ये ख़र्चा करना था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 4.3 अरब की जो क्रेडिट कार्ड डोनेशंस हैं वो फेल हुई हैं। और ये मैं कोई आपको आर्बिट्ररी कोई फिगर नहीं बता रही, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमें ये फिगर दी है कि 4.3 बिलियन रुपए की जो ट्रांजैक्शंस हैं, क्रेडिट कार्ड बाहर से जो ट्रांजैक्शंस हैं वो फेल हुई हैं। इसकी भी 5 वजूहात हैं। 58% जो अमाउंट है ये 4.3 अरब में वो इसलिए फेल हुई है क्योंकि जो ओनर ऑफ द स्कीम यानी कि मास्टर कार्ड या वीज़ा जो क्रेडिट कार्ड है, उन्होंने ये डोनेशन ऑथराइज़ नहीं की। पाकिस्तान पैसे भेजने में लोगों को काफ़ी मसाइल सामने आते हैं और इस वजह से ये बहुत बड़ी रकम जो है हमारे अकाउंट्स में नहीं आ सकी। 15% जो है वो ऑथेंटिकेशन फेलियर है और इसके भी आगे कई रीज़न्स हैं, यानी कि जो OTP उन्होंने जो OTP आता है आपके फ़ोन पे जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं वेबसाइट पे जाके, या वो एक्सपायर हो गया, या CCV 3 डिजिट नंबर जो पीछे लिखा होता है क्रेडिट कार्ड के वो इनकरेक्टली उन्होंने डाला। तो 15% ऑथेंटिकेशन फेलियर्स हैं। 21% जो फेलियर्स थे इस 4.3 अरब में, वो भी इशूअर बैंक यानी कि जो बाहर का बैंक था उन्होंने डिक्लाइन किए। और उसकी वजह ये थी कि या तो क्रेडिट कार्ड लिमिट नहीं थी या उस क्रेडिट कार्ड पे डू नॉट ऑनर मार्क था। और अक्सर क्रेडिट कार्ड्स जो बाहर के मुल्कों में होते हैं वो छोटी मोटी रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए होते हैं। अगर वो एकदम $5,000 पाकिस्तान भेजना चाहें तो उनका इशूअर बैंक उनको ब्लॉक कर देता है। 2% जो फेलियर्स थे वो टेक्निकल एरर्स थे, या तो
اس میں سسٹم ڈاؤن تھا اور یا تو وہ ہماری ایک پرابلم کی وجہ سے تھا، کیونکہ ہم نے جب یہ پہلی ٹیلیتھون چیئرمین صاحب نے کی تو 48 گھنٹے کے لیے ہم نے جو ڈونیشن کی لمٹ تھی وہ $10,000 رکھی تھی. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ لوگ بہت بڑی بڑی اماؤنٹس میں ڈونیشن کریں گے. تو 2% فیلیئرز اس وجہ سے تھے کہ یا تو سسٹم ڈاؤن تھا یا وہ لوگ جو $10,000 سے زیادہ پہلے 48 گھنٹے میں ڈونیٹ کرنا چاہ رہے تھے ان کی بھی جو ڈونیشن تھی وہ ڈکلائن ہوئی. اور 4% ایسی فیلیئرز تھے جو کہ رسک بلاکڈ بن میں تھے، یعنی کہ ان کریڈٹ کارڈز پہ کوئی کویسچن مارکس تھے اور ان کے ایشور بینک نے ان کو بلاک کر دیا. تو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ 4.3 ارب کی ایک خطیر رقم تھی جو ڈونیٹ نہیں ہو سکی کیونکہ کریڈٹ کارڈ فیلیئرز ان 5 مدوں میں تھے جن کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ دوسری کیٹیگری تھی. اور تیسری کیٹیگری ان ڈونرز کی ہے جو کہ خاص طور پر جو امریکہ کے ڈونرز ہیں اور جو شوکت خانم ہاسپٹل میں اب بڑے دل کھول کے عطیات دیتے رہتے، پچھلے کئی سال دہائیوں سے دیتے رہے ہیں، وہ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فلڈ ڈونیشنز کی ایک 501c3 ایک انسٹرومنٹ ہو، ایک آرگنائزیشن ہو، تاکہ امریکہ میں ان کو ٹیکس بینیفٹ ملے. ایک فاؤنڈیشن وہاں رجسٹر ہو چکی ہے اور ٹیکس فری سٹیٹس کے لیے اپلیکیشن اس وقت پائپ لائن میں ہے. تو اس وقت شاید آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہو، یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو پلیجڈ اماؤنٹ اور اکاؤنٹس میں جو اماؤنٹ ہے ان میں فرق ہے. سلائیڈز میں ہم نے اور بھی بہت تفصیل سامنے رکھی ہے. ٹرانسپیرنسی کی پیش نظر، شفافیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس کون سے ہیں، ان کی گورننس کیسی ہے، ان کی یوٹیلائزیشن ڈیسیجنز کیسے ہوتے ہیں، اور ابھی یوٹیلائزیشن سے پہلے ان میں کتنے پیسے تھے. ہم نے شفافیت کے پیش نظر یہ چیز بھی پبلک کی ہے کہ ہمارے جو 3 بینکس میں جو ڈونیشنز آ رہی تھیں پلس جو PITB کے تھرو جو کریڈٹ کارڈ ڈونیشنز جو راؤٹ ہو رہی تھیں، اور تمام ڈونیشنز ان کی وہ کس کس کیٹیگریز میں آ رہی تھیں. کیا وہ اوور دا کاؤنٹر لوگ پیسے دے رہے تھے، یا وہ ڈومیسٹک ٹرانسفرز تھے، یا انٹرنیشنل کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز تھیں، یا ڈومیسٹک کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز تھیں، یا وائر ٹرانسفر آ رہی تھی. تو یہ اگر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوڈڈ بائی بینکس، یہ ڈیٹیل آپ کو 6 مدوں میں نظر آ رہی ہے کہ یہ پیسے کس طرح سے آئے تھے.